آپ کی کتاب کی ایک اور نظم ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی. اس کا حوالہ اگر ہم دیکھیں، اس نظم میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے خالق ہمارے قومی شاعر ابو الاثر حفیظ جالندری ہیں. ابو الاثر حفیظ جالندری ایک مشہور نام ہے. ان کی مشہوریت کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. شاعر کا تعارف ہم دیکھتے ہیں تو حفیظ مجلس حالی کے بعد اردو کی طویل ترین نظم شاہ نامہ اسلام اور قومی ترانہ پاکستان کے خالق ہیں. حفیظ جالندری جو ہیں، ان کے 2 ایسے کارنامے ہیں جو رہتی دنیا تک کو یاد رہیں گے. جیسے کہ جس ملک کے اندر ہم موجود ہیں اور سانس لے رہے ہیں، پاکستان، اس کا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد، یہ ابو الاثر حفیظ جالندری نے لکھا ہے. اور دوسرا شاہنامہ اسلام، یہ ایک نظم ہے، وہ بھی ان کے خالق بھی یہی ہیں. مجلس حالی نے اردو کی ایک طویل ترین نظم لکھی ہے، جس کے بعد جو سب سے زیادہ مقبول اور مشہور شخصیت ہیں وہ ہیں ابو الاثر حفیظ جالندری. اچھا، آپ کے کلام میں ترنم، شیرینی، بانگ پن اور تخیل پایا جاتا ہے. ادریس صدیقی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حفیظ کی قومی شاعری حالی اور اقبال کا عکس ہے. اس کا مطلب کیا ہوا اس سینٹنس کا؟ اس سینٹنس کا مطلب یہ ہوا کہ حفیظ کی جو شاعری ہے اس کے اندر حالی اور اقبال کے جو طرز ہے اور انداز ہے ان کی شاعری کا، وہ کافی حد تک پایا جاتا ہے. عکس آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کا ہو بہو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ موجود ہیں ایک جگہ پر دھوپ کے اندر، تو سائے کے اندر آپ کا شیڈو آئے گا. وہ شیڈو کیا کہلائے گا؟ آپ کا عکس کہلائے گا. وہ بالکل آپ جیسا ہی ہوگا، جیسا آپ ہوں گے ویسا ہی وہ ہوگا. اگر آپ آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں تو آئینے کے اندر وہی چیز آپ کو دکھائی دے گی جو آپ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نیا پن نہیں دکھائی دے گا. تو وہ 50-60 برس سے اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں. ان کا جذبہ شاعری ابھی تک بوڑھا نہیں ہوا. حفیظ نے تمام اصناف شاعری میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے. وہ ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے بھی ممتاز ہیں. انہوں نے بہت سے گیت بھی لکھے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے گیت لکھنے کی اتنی صلاحیت حاصل کی تھی کہ حفیظ ایک منفرد اور مقبول گیت نگار شاعر قرار دیے گئے. یہ ان کا تعارف تھا جو آپ کے سامنے پڑھا گیا. اب نظم کا تعارف ذرا دیکھیں. اس نظم کا مقصد تحریر قناعت، صبر و ضبط، سادگی اور کفایت شعاری قرار دیا جا سکتا ہے. آج کی اس مصنوعی اور نمائشی دنیا میں جہاں ہر انسان جھوٹی عزت، مقام، وقار اور کھوکھلی نمود و نمائش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کو بھی تباہی اور بربادی اور لامحدود ناقابل حل مسائل اور تکلیف کا علاج صرف اور صرف اسلامی تعلیمات اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں موجود ہے. اے کاش ہم ایسا کر سکیں. اس کے بعد ہم یقیناً اپنے دین و دنیا کو سنوار سکیں گے. نظم کا تعارف اگر آپ دیکھیں تو نظم کا تعارف آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس نظم کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں کن باتوں کو اپنانا چاہیے. تو وہ ساری کی ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منسلک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر ہم کیا کریں گے، اس کے تابع ہو جائیں گے اور ان کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر شاعر کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیدا کرنا. جیسا کہ جن میں سے کچھ چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. قناعت کہتے ہیں تھوڑے پر راضی رہنا، جو چیز آپ کو مل گئی اس پر کافی ہو جاؤ. صبر کہتے ہیں کسی چیز پر خوش ہو جانا، مطلب آپ کو جو چیز میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. ضبط و نفس کو ضبط کرنا، مطلب آپ کی جو خواہشات ہیں ان کو کیا کرنا؟ روکنا. اور سادگی اور کفایت شعاری قرار دیا جا سکتا ہے. مطلب ان تمام باتوں کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سادگی، مطلب انسان کے اندر سادگی ہونی چاہیے، سادہ پن ہونا چاہیے. برانڈ نہ کرے، وہ جو چیز اس کے پاس میسر ہے، سادہ طبیعت کی کپڑے پہننے، سادہ پہنے. یہ نہیں کہ مجھے جے ڈاٹ کے چاہیے، الکرم کے چاہیے، بڑے برانڈ کے چاہیے. ادروائز کیا ہوگا کہ میں اپنا لوگوں کے درمیان برا سمجھا جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. سادگی کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے. سادگی اگر اپنائے گا اللہ تعالیٰ عزت دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان برانڈڈ کپڑے اور برانڈڈ چیزیں پہننے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے سادگی کو اپنائیں. اس کے علاوہ مصنوعی نمائش، مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے کوئی نئی چیز خریدی، اس کے بعد جا کے دکھا رہے ہیں. خریدی ہے لنڈا بازار سے اور جا کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ میں نے جے ڈاٹ سے کپڑا خریدا ہے، یہ شوز دیکھو میرے گوچی کے ہیں، ارمانی کے ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ آپ نے اگر اتنی مہنگی چیز پہنی ہوئی ہے تو اس میں نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ خرید کر اس کا اظہار کرنا کہ میں نے حقیقتاً یہ برانڈ خریدا ہے اور آپ دیکھیں، تو ایک الگ چیز ہے، وہ بھی منع ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ جھوٹی نمائش کرنا، مطلب کیا ہے کہ آپ نے خریدا تو کہیں سے عام دکان سے کاپی خریدی ہے، آپ نے اس کی
آج کل اسمارٹ واچز کا زمانہ بھی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، آئی فون ایپل کی جو واچز ہیں اس کی کاپی خرید لی، پھر یہ شو کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو میں نے اوریجنل خریدی ہوئی ہے، دیکھو کتنی مہنگی خریدی ہوئی ہے، تاکہ سب کو لگے کہ بھائی میں کتنا امیر ہوں. اس کا کیا فائدہ؟ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ معاشرے اور سماج، مطلب جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ بھی اگر ہم نمائش کریں گے تو بہت نقصان جڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے آپ کو بہت امیر ظاہر کریں گے تو غریب آپ سے دور ہو جائے گا. وہ یہی شو کرے گا کہ یار یہ تو بہت متکبر انسان ہے، اسے نمائش کرنے کا بہت شوق ہے، تو میں اس کے گھر پہ کیسے جاؤں؟ اگر یہ دعوت پہ بلا رہا ہے، میں اس کی دعوت پہ گیا تو یہ مجھے کیا کرے گا؟ ذلیل کرے گا. اگر میں خود گھر پہ دعوت کر رہا ہوں تو میں اسے کیسے بلاؤں؟ اگر میں اسے بلاؤں گا تو یہ اتنا بڑا آدمی ہے، میری دعوت میں آئے گا ہی نہیں، شریک ہی نہیں ہوگا، میری بے عزتی ہو جائے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو نہ بلاؤں. تو لوگ آپ سے کٹیں گے، ملیں گے نہیں، معاشرہ خراب ہوگا، معاشرہ بنے گا نہیں. اسی سینٹر پوائنٹ کے اگر ہم مرکزی خیال کو اگر ہم تھوڑا اور اس کے مرکزی خیال کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے. سماجی، معاشرتی اور معاشی زندگی میں اسلام نمود و نمائش، تصنع اور بناوٹ سے پاک دین ہے. اسلام ہمیں توازن، اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے. اہل اسلام کی روش فطرتاً سادگی پسند ہوتی ہے. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی سادگی میں بسر کی. آپ کی تعلیمات میں تکلف، بناوٹ، نمود و نمائش کو بالکل دخل نہیں. اس فلسفہ حیات اور اس نظریہ زندگی کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور ہر فعل سے ہوتا ہے. قول و عمل کی یہ صداقت ایک ایسی صداقت و سچائی ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں بہت کم ملتی ہے، اور بے اختیار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے، سلام اے صاحب خلق عظیم، انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ، یہی اشغال روحانی. اس کی اگر ہم وضاحت دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ترین بیٹی، پوری کائنات میں جنت کے اندر تمام خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب ان کی رخصتی کا وقت آیا تو رخصتی کس انداز سے کی؟ ٹھیک ایسے کی کہ رات کے وقت ایک چادر میں لپیٹ کر عشاء کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ سے اندر کیا اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے. یہ ہے سادگی. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہماری ایک سے زیادہ اولاد ہو یا ایک ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی اکلوتی اولاد ہے، جتنا لٹا سکتے ہو لٹا لو. اور اگر ایک سے زائد بھی ہو تو بھی ہم کہتے ہیں بھائی بچوں کی خوشی ہے، اس کا تو خیال کرنا ہے نا، اگر اس پہ خرچ نہیں کیا تو کس پہ خرچ کیا؟ یہ کمایا ہم نے کس کے لیا تھا؟ ٹھیک ہے آپ نے کمایا تھا، ٹھیک ہے آپ نے محنت کی، ٹھیک ہے آپ اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، کسی غیر پہ خرچ نہیں کر رہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ خرچ اتنا کرو جتنا ضرورت کا ہو، ضرورت سے زائد نہ کرو. آج کل تو اس سے بھی اوپر ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کیا کرتے ہیں، قرض لے کر دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ مطلب کیا ہوا، اپنا پیسہ تو لگایا ہی لگایا، دوسروں سے ادھار لے کر، دوسروں سے قرضے کے طور پر لے کر لگایا، پھر ساری زندگی وہی والدین، وہی باپ والد محنت کر کے جو ہے وہ قرضہ اتارتا ہے. تو ایسے قرض لینے کا فائدہ کیا؟ ایسے خرچے کا، ایسی خوشی کا فائدہ کیا جس کے آگے غم ہی غم ہو؟ کرتا ہے تو یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین، اپنے دل کے ٹکڑے کو، مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کر رہے ہیں تو کس انداز سے کر رہے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں، جہیز کی ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ جہیز ہونا چاہیے، جہیز ہونا چاہیے، لڑکے والے اسپیشلی مانگتے ہیں، اور لڑکی والے پھر ساری زندگی کی جو کمائی ہوتی ہے وہ اس میں جھونک دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جہیز گیا؟ ذرا وہ دیکھیں. ہم پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہیز میں کھجور کے بانوں کی بنی ہوئی چارپائی تھی، 2 مٹی کے گھڑے تھے، آٹا پیسنے کی 2 چکیاں، 1 چمڑے کا مشکیزہ، اور روئی کے بجائے کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا گدا شامل ہے. مطلب اب چیزیں دیکھیں کہ کیا دی جا رہی ہیں. اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ آپ یہ دیکھیں گے کہ کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا گدا کے بجائے کیا دیا جا رہا ہے؟ روئی کے بجائے کھجور کے پتوں کا گدا دیا جا رہا ہے. 2 چیزیں بتائیں، ایک تو ہے اپنا گدا بنتا ہے روئی سے، اور دیا کیا؟ کھجور کے پتوں سے. تو یہ مینشن کیا کہ ہر چیز میں اچھی کوالٹی اور کم کوالٹی ہوتی ہے. آپ وہ دو جو کام ہے اور کوالٹی بھی کم ہو. یہ نہیں کرو کہ بھائی مالٹی فارم کا جو بیڈ ہے وہ تو آج کل پرانا ہو گیا، تو مجھے جو ہے ماسٹرز کا چاہیے، مطلب نئے برانڈ کا چاہیے، ایسا چاہیے جو بہت سافٹ ہو، یا ایسا ہو جو بہت مہنگا ہو. مطلب بیڈ بھی چاہیے، ڈبل بیڈ چاہیے، سنگل تو نہیں چلے گا، ڈبل چاہیے تو ڈبل میں بھی پھر ایسا چاہیے جو ایسا خوبصورت ہو، ایسا بنا ہوا ہو، جو سب سے اچھی کوالٹی کا ہو، مضبوط ہو، کیونکہ بھائی وہ ایک ہی دفعہ دیں گے، پتہ نہیں کتنے سال تک چلے گا، تو ایسا ہونا چاہیے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت کی چیزیں دو، اور اتنی دو جو کام آئے، ضائع نہ ہو اور ضرورت سے زائد بھی نہ ہو.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پر تو بھائی دولہے کو جو ہے وہ گاڑیاں بھی خرید کے دو، ان کو گھر بھی اپنا لڑکی کے نام پہ کر کے دو تاکہ ان کے پاس فیوچر میں ہو. چلیں، تو آپ کو اس کا مرکزی خیال اور مرکزی خیال کی وضاحت بھی سمجھ میں آ گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.